بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فیما یترک به حقائق الالفاظ۔ یہ فصل ہے ان چیزوں کے بیان میں جن کی وجہ سے الفاظ اور کلام کے معنی حقیقی کو ترک کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بیٹا، جس طرح کلام اور الفاظ کے معنی حقیقی سے احکام ثابت ہوتے ہیں اور معنی حقیقی مراد لیا جاتا ہے، اسی طرح کچھ حالات اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے کلام کے معنی حقیقی یا الفاظ کے معنی حقیقی مراد نہیں ہو سکتے، معنی حقیقی کو ترک کرنا پڑتا ہے۔ یہاں سے مصنف وہی چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ 5 چیزوں کا ذکر مصنف علیہ الرحمٰن نے یہاں پر کیا ہے، جن 5 چیزوں میں پہلی چیز ہے دلالت عرف۔ دلالت عرف کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو بیٹا، ایک ہوتا ہے لفظ کا معنی لغوی، ٹھیک ہے، کہ لغت میں لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ اس لفظ کا معنی لغوی ہے۔ ایک ہوتا ہے لفظ کا معنی شرعی، کہ شریعت اس کو جس معنی میں استعمال کرتی ہے وہ اس لفظ کا معنی شرعی کہلاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے معنی عرفی، اہل عرف اس لفظ کو جس معنی کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ اس کا معنی عرفی کہلاتا ہے۔ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا معنی لغوی، معنی شرعی اور معنی عرفی تینوں ایک ہی ہیں، تینوں ایک ہی ہیں، کہ لغت میں بھی اس کا یہی مطلب ہے، شرع میں بھی اس کا یہی مطلب ہے، اور عرف میں بھی اس کا یہی مطلب ہے۔ اور کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا معنی لغوی دیکھیں گے الگ ہے، معنی شرعی دیکھیں گے الگ ہے، معنی عرفی دیکھیں گے وہ بھی الگ ہے نا؟ تو ایسا ہوتا ہے کہ کئی بار معنی لغوی تو الگ ہے، معنی شرعی تو الگ ہے، مگر اہل عرف اس کو کسی اور معنی میں استعمال کرتے ہیں، اور اہل عرف کا جو معنی ہے وہ اتنا غالب ہے، اتنا استعمال ہے کہ جب بھی لفظ بولا جاتا ہے اس علاقے میں تو اس کا معنی عرفی ہی لوگ سمجھتے ہیں۔ بیٹا، یہ جو ہوتی ہے اس کو عرف کی دلالت کہتے ہیں، ہے سمجھ میں؟ تو کبھی الفاظ و کلام کے معنی حقیقی کو چھوڑ دیا جاتا ہے عرف کی دلالت کی وجہ سے۔ اب یہ کہ عرف کی دلالت کو اتنی اہمیت کیسے حاصل ہو گئی کہ اس کی وجہ سے الفاظ کے معنی حقیقی کو چھوڑ دیا جا رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ احکام کا ثبوت الفاظ سے ہوتا ہے، احکام کا ثبوت الفاظ سے ہوتا ہے، اور الفاظ متکلم کے معنی مراد پر دلالت کرتے ہیں۔ اب متکلم کی کیا مراد ہے یہ ہمیں عرف سے معلوم ہو سکتا ہے، کہ جس علاقے اور اطراف کا وہ متکلم ہے وہ جب اس الفاظ کو بول رہا ہے تو اس سے اس کی مراد غالباً وہی معنی ہوتی ہے جو اس کے علاقے اور اس کے عرف میں مراد ہوتا ہے۔ تو ہم فوراً عرف سے پہچان لیں گے کہ متکلم کی مراد یہاں پر یہ ہے، اور جب اس کی مراد متعین ہو گئی تو اس کے مطابق احکام کا ثبوت ہو جائے گا۔ اس لیے دلالت عرف کی اتنی اہمیت ہے۔ اس کی مثال ذکر کی کہ جہاں دلالت عرف کی وجہ سے کلام کے معنی حقیقی کو ترک کیا گیا ہے، جیسے کسی شخص نے قسم کھا لی اور کہا واللہ لا یشتری راسن، بخدا میں سر نہیں خریدوں گا، بخدا میں سر نہیں خریدوں گا، سر نہ خریدنے کی قسم کھا لی۔ تو مصنف فرماتے ہیں یہ محمول ہوگا ان جانوروں کے سروں پر جن کے سروں کو خریدا جاتا ہے، جیسے بکری بکرے کا سر خریدا جاتا ہے، گائے بھینس کا سر خریدا جاتا ہے، ان کے سر کے گوشت کو کھایا جاتا ہے، اس پر محمول ہوگا۔ لہذا اگر اس نے چڑیا کا سر خرید لیا یا جو ہے کبوتر کا پاختہ کا سر خرید لیا تو اس سے وہ حانس نہیں ہوگا۔
کیونکہ عرف میں چڑیا یا پاختہ کے سر کو نہیں خریدا جاتا۔ حالانکہ بیٹا یہاں لفظ راس کو اگر آپ دیکھیں تو باعتبار لغت وہ تمام سروں کو شامل ہے، تمام جانوروں کے سروں کو، تمام پرندوں کے سروں کو، اور تمام انسانوں کے سروں کو، سب کو شامل ہے یہ لفظ۔ لیکن چونکہ خریداری صرف انہی سروں کی ہوتی ہے جن سروں کو عام طور پر کھایا جاتا ہے، عام طور پر وہی سر بکتے ہیں، اور چونکہ کبوتر یا اور چڑیا وغیرہ کے سر کو عام طور پر کھایا نہیں جاتا ہے، لہذا ان کے سروں کی بے بھی نہیں ہوتی عام طور پر، ہے نا۔ جب ان کے سروں کی بے نہیں ہوتی عام طور پر، تو جو عام طور پر بکتے ہیں اس کے کلام کو اسی پر محمول کیا جائے گا عرف ہونے کی وجہ سے، اور جو معنی حقیقی تھا مطلقاً سر کسی بھی چیز کا ہو چاہے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اگلی مثال ذکر کی، جیسے کسی شخص نے قسم کھائی، کہا واللہ لا آکلو بیضن، بخدا میں انڈا نہیں کھاؤں گا۔ دیکھیں لفظ بیضا اپنے معنی لغوی کے لحاظ سے ہر ایک انڈے کو شامل ہے، کسی پرندے کا انڈا ہو سب کو شامل ہے وہ۔ تو اس کا حقیقت کا تقاضا تو یہ ہے کہ چاہے وہ کسی بھی پرندے کے انڈے کو کھا لے وہ ہانس ہو جائے، اس کا ظاہر تو یہ ہے نا، اس کی معنی حقیقی کے لحاظ سے تو کوئی بھی انڈا کھا لے وہ ہانس ہو جانا چاہیے، لیکن ہمارے عرف میں ہر ایک پرندے کا انڈا کھایا نہیں جاتا ہے، لہذا یہاں وہی انڈا مراد ہوگا جس کو عام طور پر عرفاً کھایا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے، مرغی اور بطخ وغیرہ کے انڈے ہوتے ہیں۔ لہذا اگر اس نے چڑیا یا پاختہ کا انڈا کھا لیا تو وہ ہانس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب ان دونوں مثالوں سے ایک بات ظاہر ہو گئی، وہ یہ کہ جہاں بھی کسی وجہ سے الفاظ کے معنی حقیقی مراد نہ ہو سکیں تو وہاں ضروری نہیں ہے کہ معنی مجازی ہی مراد ہو، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ معنی حقیقی ہی مراد ہیں مگر حقیقت کاملہ مراد نہیں ہے، جیسے کہ ان دونوں مثالوں میں دیکھو بیٹا، کبوتر اور چڑیا کا سر بھی راس ہے، اسی طرح کبوتر اور چڑیا کا انڈا بھی بیضا ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کے انڈوں پر لفظ بیضا کا اطلاق یا ان کے سروں پر لفظ راس کا اطلاق مجاز ہے، نہیں، حقیقتاً ان پر بھی بیضا اور راس کا اطلاق ہوتا ہے نا۔ تو ان دونوں صورتوں میں لفظ راس اور بیضا سے اس کا اطلاق اگر ان پر نہیں ہو رہا ہے، کبوتر اور جو ہے چڑیا کے انڈے یا ان کے سر پر نہیں ہو رہا ہے، تو وہ صرف دلالت عرف کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان پر اطلاق یہ مجازن نہیں ہو رہا ہے یا ان پر اطلاق مجازن ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس سے ہی معلوم ہوا کہ جہاں حقیقت مراد نہ لی جا سکے تو وہاں ضروری نہیں ہے کہ ہم مجازی کی طرف رجوع کریں، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ حقیقت ہی مراد ہوتی ہے مگر حقیقت قاصرہ مراد ہوتی ہے، یعنی چند افراد اس کے مراد ہوتے ہیں، جملہ افراد مراد نہیں ہو پاتے کسی بھی وجہ سے، جیسے یہاں دلالت عرف کی وجہ سے نہیں ہو پا رہے ہیں کہ لفظ بیضا میں جو ہے کبوتر اور چڑیا وغیرہ کا انڈا نہیں شامل ہے، لفظ راس میں ان کے سر شامل نہیں ہے، اس لیے اگر وہ کھاتا ہے تو ہانس نہیں ہوگا۔ مصنف نے جو یہ بات کہی کہ جہاں حقیقت مراد نہ ہو ضروری نہیں ہے کہ وہاں معنی مجازی ہی مراد ہو، اس کی مثال انہوں نے سمجھائی جیسے کہ عام کو اس کے بعض افراد کے ساتھ مقید کر دینا، جیسے کہ لفظ حج ہے، حج اس کا معنی کہتا ہے مطلقاً قصد، مطلقاً ارادہ۔ اب کسی چیز کا قصد، کسی چیز کا ارادہ اسے حج کہیں گے لغت میں، لیکن جب ہم شرع میں حج بولتے ہیں تو اس سے مراد ایک مخصوص قصد، ایک مخصوص ارادہ ہوتا ہے جس میں افعال مخصوصہ کیے جاتے ہیں، احرام ہوتا ہے، سعی طواف سب ہوتے ہیں، تو وہ ایک مخصوص قصد اور ارادے کو حج کہتے ہیں۔ تو دیکھو حج کا معنی لغوی تو عام ہے کہ جملہ ارادوں، جملہ قصدوں کو شامل ہے، لیکن جیسے ہم اس کو اصطلاح شرع میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، یہ خاص ہو جاتا ہے ایک مخصوص ارادے، ایک مخصوص قصد کے ساتھ، جس کو ہم سفر حج کا ارادہ کہہ سکتے ہیں، سفر حج کا قصد کہہ سکتے ہیں۔ تو اب جو شرع نے اس کے عموم کے
ہوتے ہوئے اسے خاص کر دیا اس کے ایک معنی کے ساتھ، یا کہیں ایک فرد کے ساتھ، ایک خاص قصد، ایک خاص ارادے کے ساتھ خاص کر دیا، تو یہ جو بعض افراد کے ساتھ عام کی تقید اور تخصیص ہوئی، یہ مجاز نہیں ہے، یہ بھی حقیقت ہے، مگر حقیقت قاصرہ ہے نا؟ تو دیکھو یہاں پر حقیقت مطلقہ تو ترک ہوئی، لیکن اس کے باوجود مجاز کی طرف رجوع نہیں ہوا، بلکہ حقیقت قاصرہ مراد ہو گئی۔ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں حقیقت چھوٹے تو ضروری نہیں ہے کہ کلام کا معنی مجازی مراد ہو، بلکہ کبھی حقیقت قاصرہ مراد ہو سکتی ہے، جیسے راس اور بیضہ میں اور لفظ حج میں۔ فصل فیما یترکو بہ حقائق الالفاظ، یہ فصل ہے ان چیزوں کے بیان میں جن کی وجہ سے الفاظ کی حقیقت ترک کر دی جاتی ہے۔ وما یترکو بہ حقیقت اللفظ خمسۃ انواع، اور جن چیزوں کی وجہ سے الفاظ کی حقیقت چھوڑی جاتی ہے وہ 5 چیزیں ہیں۔ احدھا، ان میں پہلی چیز ہے دلالت العرف، عرف کی دلالت۔ اب عرف کی دلالت کی وجہ سے لفظ کی حقیقت متروک کیسے ہو جاتی ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ تو فرماتے ہیں وذالک لأن ثبوت الاحکام بالالفاظ، اور یہ اس لیے ہے کہ احکام کا ثبوت الفاظ ہی سے ہوتا ہے۔ انما کان لدلالت اللفظ علی المعنى مراد للمتکلم، اس طور پر کہ متکلم کے معنی مراد پر لفظ کی دلالت پائی جاتی ہے۔ فَإِذَا كَانَ الْمَعنَى مُتَعَارَفًا بَيْنَ النَّاسِ، لہذا جب اس کا معنی لوگوں کے درمیان متعارف ہو، كَانَ ذَلِكَ الْمَعنَى الْمُتَعَارَف دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ هُوَ الْمُرَادُ بِهِ ظَاهِرًا، تو یہی معنی متعارف دلیل ہوگا اس بات پر کہ وہی متکلم کی مراد ہوگی بظاہر۔ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ، تو اسی پر حکم مرتب ہوگا۔ مثال ہو، اس کی مثال یہ ہے کہ لو حلف لا یشتری راسن، کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ سر نہیں خریدے گا، فہو علی ما تعرفہ الناس، تو یہ محمول ہوگا اس سر پر کہ جس کا خریدنا لوگوں میں متعارف ہو۔ فلا یحنث براس العصفور والحمامہ، لہذا وہ چڑیا اور کبوتر کا سر وغیرہ خریدنے سے حانث نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ بَيْضًا، اور اسی طرح اگر اس نے قسم کھائی کہ وہ انڈا نہیں کھائے گا، تو كَانَ ذَلِكَ عَلَى الْمُتَعَارَف، تو یہ لفظ بیضہ انڈا متعارف پر محمول ہوگا۔ فَلَا يَحْنَثُ بِتَنَاوُلِ بِيضِ الْعُصْفُورِ وَالْحَمَامَةِ، لہذا یہ حالف حانث نہیں ہوگا چڑیا اور کبوتر کا انڈا تناول کر لینے سے۔ وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَّ بترک الحقیقتی ان ترک الحقیقتی لا یوجب المصیر الی المجاز بل جاز ان تثبت به الحقیقت القاصرہ، اور اسی سے ان دونوں مثالوں سے ظاہر ہو گیا کہ حقیقت کا ترک ہونا یہ مجاز کی طرف رجوع کو ثابت اور لازم نہیں کرتا، بلکہ ممکن ہے کہ اس ترک سے حقیقت قاصرہ ثابت ہو۔ ومثال حقیقت قاصرہ ثابت ہونے کی مثال تقید العامی بالباس، عام کو اس کے بعض افراد کے ساتھ مقید کرنا ہے۔ وَكَذَلِكَ لَوْ نَظَرَ حَجًّا أَوْ مَاشِيًا إِلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ أَنْ يَضْرِبَ بِثَوْبِهِ حَتِيمَ الْكَعْبَةِ، کسی شخص نے نظر مانی اور کہا کہ وہ حج کرے گا، یا کہا کہ بیت اللہ تک چل کر جائے گا، یا کہا کہ حتیم کعبہ پر اپنے کپڑے کو مارے گا، یہ نظر مانی۔ تو دیکھو بیٹا اس کا معنی حقیقی تو یہی ہے، اگر حج کرنے کی نظر مانی تو حج کا معنی کیا ہے؟ قصد و ارادہ کرنا۔ تو معنی حقیقی کے زاویے سے دیکھیں تو سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے کسی بھی چیز کا قصد و ارادہ کر لیا تو وہ بری و ذمہ ہو جانا چاہیے، نظر پوری ہو جانی چاہیے۔ اسی طرح اگر بیت اللہ تک چل کر جانے کی اس نے نظر مانی ہے تو معنی حقیقی لحاظ سے تو یہ ہے کہ کسی طرح بھی وہ چل کے چلا جائے، چاہے حج کی کرنے کی شکل میں یا ایسے ہی کسی ٹائم چلا جائے، تو بری ذمہ ہو جانا چاہیے، نظر پوری ہو جانی چاہیے۔ اسی طرح اگر اس نے حتیم کعبہ پر اپنا کپڑا مارنے کی نظر مانی تو اس معنی حقیقی لحاظ سے تو یہ کہ اس نے اپنا کپڑا اگر ٹچ کر دیا حتیم کعبہ پر تو نظر پوری ہو جانی چاہیے، ہے نا، معنی حقیقی کے لحاظ سے۔ لیکن بیٹا یہ جب کوئی الفاظ بولتا ہے نظر کے طور پر تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ مطلقاً قصد و ارادہ کرنے کی نظر مان رہا ہے
یا بیت اللہ تک خالی جانے کی نظر مان رہا ہے، یا حتیم کعبہ پر اپنا کپڑا ٹچ کرنے کی نظر مان رہا ہے، یہ معنی مراد نہیں ہوتا عرف میں، بلکہ عرف میں ان الفاظ سے حج کرنے کی نظر ماننا ہوتا ہے۔ لہذا ان الفاظ سے اگر اس نے نظر مانی ہے تو اس کو محمول کیا جائے گا حج کرنے پر، لہذا حج وہ کرے گا تو یہ ذمہ ہوگا، نظر پوری کرنے والا ہوگا۔ اور اگر خالی جو ہے وہ اس نے کسی بھی چیز کا قصد کر لیا، یا بیت اللہ کی طرف ایسے ہی چل کے چلا گیا، یا حتیم کعبہ سے اپنا کپڑا ٹچ کر لیا، اس سے اس کی نظر پوری نہیں ہوگی۔ تو یہاں بھی ان الفاظ کا معنی حقیقی متروک ہوا عرف کی دلالت کی وجہ سے، کہ عرف میں یہی معنی متعارف ہے کہ ان الفاظ سے حج کرنے کی نظر مراد ہوتی ہے۔ وَكَذَلِكَ لَوْ نَظَرَ حَجًّا أَوْ مَشِيًّا إِلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنْ يَضْرِبَ بِثَوْبِهِ حَتِيمَ الْكَعْبَةِ، اور اسی طرح اگر نظر مانی حج کرنے کی، یعنی حج کی نظر مانی، یا بیت اللہ تک چلنے کی نظر مانی، یا اپنے کپڑے سے حتیم کعبہ کو ٹچ کرنے مارنے کی نظر مانی، یلزمہ الحج بافعال معلومہ، تو اس پر حج کرنا لازم ہوگا افعال معلومہ کے ساتھ، یعنی جو ایسا حج ہوتا ہے وہ لازم ہوگا، کیوں؟ لوجود العرف، عرف پائے جانے کی وجہ سے۔